آج کل جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف نے یو ٹرن لے لیا. جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ ڈائلاگ کر لو، حکومت سے بات کر لو، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی بات ہوگی حکومت سے. تو یہ ڈائلاگ کے معاملے پہ کوئی خان صاحب سے بات ہوئی آج؟ وہ کیا کہا ہے، کیا ہدایات دی ہیں انہوں نے؟ دیکھیے جی، بالکل تحریک انصاف نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا. نمبر 1 پہلے تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. تحریک انصاف 8 فروری کو آنے والے انقلاب کو پوری طرح سمجھتی ہے اور اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام نے جس طرح سے تحریک انصاف کا ساتھ دیا، تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اسی کو آگے لے کے چلے اور اس نیریٹو سے ہرگز 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. دوسری بات جو ہے، اس وقت جو ڈائلاگ کی بات کی گئی وہ ہمارے اتحادی ہیں. اتحاد آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک کیا ہے آئین کی بحالی کے لیے. اس میں اچکزئی صاحب کی ایک ریکویسٹ آئی تھی. اچکزئی صاحب ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور ایک ان کی اپنی سیاسی حیثیت ہے اور بصیرت ہے. تو اس کے مطابق انہوں نے خان صاحب سے یہ پوچھا کہ بطور اتحادی، تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، وہ اس میں کریں گے، وہ جو وہ بات کریں گے. ہم 1 انچ بھی اپنے اسٹانس سے نہیں ہٹے. ہم آج بھی 8 فروری کے مینڈیٹ کے اوپر کھڑے ہیں اور ہم اس حکومت کو بالخصوص، یہ جو حکومت ہے، اس حکومت کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور اس حکومت کے پاس آپ ان کے اختیار کی آپ لمٹ اگر آپ نے واچ کرنی ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ 4 روپے جو ہے وہ 15 روپے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھے گی اور اس کے بعد کم ہوگی اور پھر 4 روپے جو ہے وہ انفیکٹ ہوئی تھی. تو یہ اس حکومت کا لیول ہے. ہم خان صاحب ایک چیز کہتے ہیں کہ بات ہوگی تو اس کے ساتھ ہوگی جس کے پاس پاور ہے. پاور کس کے پاس ہے؟ یقینی طور پر پاور اس کے پاس ہے. مشرف دور میں بات جو ہے وہ شوکت عزیز سے نہیں ہوا کرتی تھی. جس کے پاس پاور ہے اسی سے بات ہوگی. ان کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے، یہ خود کٹ پتلی ہیں. آج کی ملاقات کا ایجنڈا بھی اسی حوالے سے تھا، سیاست کے حوالے سے تھا، یا قانونی مسائل ہی صرف ڈسکس کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے، جب بھی ملاقات ہوتی ہے اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں سیاسی، آج ظاہر ہے زیادہ سیاسی لیڈرشپ تھی تو سیاسی باتیں کافی زیادہ ڈسکس ہوئیں اور یہ ساری باتیں بھی ہوئیں. تو اس میں کلیئرٹی ہے. خان صاحب تحریک انصاف نے نون لیگ کے حوالے سے آپ کو ان سے بات تھی، تحریک انصاف انفرادی حیثیت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی. اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ جماعتیں، انہوں نے ہمارا اب مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا ہے، وہ ڈاکہ ڈالا ہے، وہ ڈاکو ہیں. انہوں نے عوام کا جو مینڈیٹ تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اس پورے نظام کی قربانی دی ہے. انہوں نے وہ کام کیا ہے جو شاید پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا. دیکھیے، آپ نے ایک طرف آپ نے سپورٹ کیا اس سسٹم کو جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو پورے انتخابی عمل سے باہر کیا گیا بطور جماعت. اس پر پابندی، تقریباً پابندی والا ماحول ہے کہ ہمارا سمبل ہمیں نہیں ملا. تو یہ کس قسم کی سیاسی جماعتیں ہیں کہ جو ایک سب سے بڑی مخالف جس کے ساتھ اصل آپ کا مقابلہ اور میچ ہے، آپ اس کو باہر نکلواتے ہیں اور پھر جو ہے اس کی سیٹوں کے اوپر آپ خود آگے بیٹھ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ ہم کیسے بیٹھیں گے؟ ہم بالکل نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ. ایک اور چیز، جو مولانا کے ساتھ رابطے بھی ہوئے، مولانا صاحب نے بھی یہ کہا کہ 5-6 لوگوں نے آ کے مجھ سے بات کی ہے، تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ بھی ہے. تو خان صاحب نے کس کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ کیا اس لیے کہ آپ تو مولانا صاحب سے ملنے کے لیے شہباز شریف صاحب ان کے گھر پہ پہنچ گئے ہیں، تو آج اس حوالے سے کوئی بات ہوئی مولانا صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیے، آج مولانا صاحب کے حوالے سے بات نہیں ہوئی، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت اور بطور اتحادی ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی پرمیشن خان صاحب نے دی ہے. اور ان کو خان صاحب جب بھی انسٹرکشنز گئی ہیں، اب ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خان صاحب سے ایک طرح سے نہیں ہے کہ جیسے آپ جاتے ہیں یا نواز شریف کو تھی اور کہ وہ ایک دن میں 40 لوگوں کو ملا کرتے تھے اور ٹیوزڈیز اور تھرسڈیز کو ان کی ایک لمبے سیشن ہوا کرتے تھے اور نہاریاں آتی تھیں. تو خان صاحب تو وہ اس طرح کی جیل نہیں کاٹ رہے. ہمارے لیے تو سختی ہے. ہماری تو جو میٹنگ ہوتی ہے وہ بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ کینسل اگر ہو جائے کہ چھٹی آ جائے، ایک بہانہ ہوتا ہے، جیسے کوئی بہانہ ان کو ملتا ہے تو وہ کینسل کر دیتے ہیں. پورے ایک ہفتے میں صرف 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے خان صاحب کی اپنی فیملی، لائرز اور اپنے سیاسی اور دوسرے دوستوں کے ساتھ. تو یہ اتنی کم کمیونیکیشن کے اندر چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اور پھر یہ نہیں ہے کہ پرماننٹ فکس لوگ ہوں. ہم بہت بڑی سیاسی جماعت ہیں، ہمارے مختلف لوگ ہیں، مختلف کام ہوتے ہیں ان کے، اور وہ ان کے سب کے کام امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو وہ اپنے اپنے لحاظ سے ہفتے میں باری ملتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کمیونیکیشن کا جو ہمارا پورا نظام ہے وہ اس طرح سے اسٹیبل تو نہیں ہے. تو مولانا صاحب اگر یہ انہوں نے فرمایا ہے تو ہماری بھی مجبوریاں کچھ ہیں، ان کو یہ ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں بیچ میں. اچھا، خط کا بھی ایک ذکر کیا خان صاحب نے کہ جی میں سپریم کورٹ کو ہو سکتا ہے خط لکھوں.
ابھی آج کوئی اس کے اوپر کوئی حتمی بات وغیرہ تو نہیں ہوئی؟ دیکھیے سپریم کورٹ کو ابھی جو بھی ہم رسپونڈ کریں گے بیسیکلی تو ہمارا جو ڈیسیجن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ نے جو آفر کی جسٹس صاحب نے جو فرمایا کہ گھر میں اگر آگ لگی ہو تو ہم یقینی طور پر آگ کو بجھانا چاہتے ہیں اور ہم تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے گھر کو آگ لگے، اور ہم رسپونڈ بھی کریں گے اور ہم اپنی تمام جو باتیں ہیں وہ بھی سامنے رکھیں گے۔ اس گھر کو آگ لگانے والوں کا جو کردار ہیں ان کے بارے میں بھی تو بات کی جائے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس نے ڈاکہ ڈالا ہے وہ کہے جی ٹھیک ہے گڈی گڈی آپ کھیل لیں، اس طرح تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ نظام جہاں سے غلط ہوا ہے اگر آپ وہ بنیاد جو ہمارا اصولی موقف ہے اگر آپ اس پہ بات نہیں کریں گے، اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو پھر یہ ساری خرابیاں رہیں گی۔ کیا اگر صرف حکومت حاصل کرنا ہی پاکستان تحریک انصاف کا مقصد ہوتا تو پھر حکومت کو ٹھوکریں نہ ماری جاتی۔ آپ کے سامنے آیا کہ ہم نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں جو ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی سیاسی جماعت نہیں گزری جو اپنی حکومت خود گرا دے۔ تو حکومت لینا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم نظام کی بہتری چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ترتیب خراب ہوئی ہے سسٹم کی، یہ اس ترتیب کو سیدھا کیا جائے اور آئین جو ہے وہ بحال ہو تاکہ میننگ فل جو ہے وہ آپ کو پروگریس نظر آئے، ادروائز تو 76 سال سے نازک موڑ سے گزرتے رہیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، ریسنٹلی کوئی میننگ فل رابطہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ تحریک انصاف کا؟ دیکھیے جی، حکومت میں واضح کر چکا ہوں کہ اس حکومت کو تو ہم مانتے ہی نہیں، یہ جعلی حکومت ہے۔ یہ اس وقت جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی جعلی ہے، اس وقت جو صدر ہے وہ جعلی ہے، سی ایم پنجاب وہ جعلی ہے، یہ تمام جعلی لوگ ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ اگر آج فیصلہ ٹریبیونلز کر دیں تو بات جو ہے وہ کہیں نکل جائے گی۔ تو یہ ان کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی پاور اختیار نہیں ہے، یہ تو ٹوتھ لیس لوگ ہیں۔ ان کو تو جو کاکڑ صاحب ہیں اور جو کمشنر راولپنڈی ہیں انہوں نے سارا کچا چٹھا ان کا کھول کے رکھ دیا ہے، تو ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ تو کسی اور طرف سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ دیکھیے اس میں ہم یہ کسی کی ہم جو ہے نا وہ سرنڈر نہیں کریں گے، نہ انیشیٹو ہماری طرف سے ہوگا۔ ہم اپنی ایک تحریک ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہے جس طرح کا ظلم و بربریت ہمارے اوپر ہوئی۔ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم کسی بھی قسم کے انتشار کی طرف نہ جائیں گے، نہ ہم اس قسم کی پالیسی رکھتے ہیں، اور سیاسی جماعت کے طور پہ ہمارا دروازہ بھی سب کے لیے کھلا ہے۔ ہم اوپن ہیں، جس نے ڈائیلاگ کرنا ہے وہ ہم سے آ کے کرے بات، اور ہماری ڈیمانڈ کوئی ڈیل کرنے کی نہیں ہے۔ ہم صرف مذاکرات اگر کریں گے تو ہم صرف سسٹم کی خاطر کریں گے، آئین کی خاطر کریں گے اور آئین کو بحال کروانے کی بات کریں گے۔ ہم جو یہ جو کارٹ کی سسٹم ہے، وہ جو ترتیب چینج ہو گئی ہے کہ جو ہارس ہے وہ کارٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور بعضوں کا جو ہونا آگے چاہیے، تو اس کو سیدھا